جی السلام علیکم سر، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمی، پی ایچ ڈی اسکالر ہمدرد یونیورسٹی. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اور بہرحال ایک اچھا نالجبل پروگرام ہے جس میں ہم بہت سارے موضوعات کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. میرا ٹاپک کیونکہ انفرٹیلٹی کے حوالے سے چل رہا ہے اور میں انفرٹیلٹی پہ ہی کام بھی کر رہا ہوں. میرا ٹاپک ایم فل پی ایچ ڈی میں بھی میل اور فیمیل انفرٹیلٹی ہی رہا ہے. تو اس لیے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ہو ٹاپک یا لمبی ہو، لیکن وہ انفرٹیلٹی سے متعلق ہی. تو میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بھی ایگ کوالٹی سے یہ حوالے سے ہی ہے کہ ہم اپنی ایگ کی کوالٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. میرا مطلب خواتین کی ایگ کی یا فیمیل ایگ کی، کیونکہ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ فیمیل کے لیے ایگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کہ جب اگر ایگ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو کچھ بھی ہو، بچہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو انفرٹیلٹی کے لیے جو چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس میں سے تو میل کا اسپرم جو ہے وہ ایک ہیلدی اسپرم ہو، اس کی شکل و صورت اچھی ہو، اس کی جو ہے موٹیلٹی جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے بھی یہ معیارات ہیں کہ اس کا ایگ بہت اچھا ہو. اگر ایگ ہی اچھا نہیں ہوگا، مطلب میں معذرت کے ساتھ ایک چیز کو کہ جیسے مرغی کا انڈا ہوتا ہے، اگر انڈا گندا ہوگا تو اس میں سے بچہ تو نہیں نکل سکتا. تو اگر اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، اس کا چھلکا اچھا سیٹ نہیں بنا ہوگا، تو بہت زیادہ ممکن ہو کہ ممکن کیا بلکہ اتنا ممکن ہی ہوگا کہ کوئی اس کو شخص کو اولاد ہو سکے. اور انفرٹیلٹی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے. تو ہم اس وقت جو ہے معیار پہ بات کر رہے ہیں کہ قدرتی طور پر جو انڈے کے معیار کو بہتر بنانے کے جو طریقے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. یہ اچھا، یہ زیادہ تر اس میں نیچرل طریقہ کار ہیں، اس کے اندر فی الحال دواؤں کا ذکر نہیں ہے. دوائیں بہت ساری ہیں اور لازمی سی چیز ہے کہ دواؤں کی ضرورت اس میں سب میں پڑتی ہے. تو ہم سب بہرحال اس حقیقت سے واقف ہیں کہ فرٹیلٹی یا فیمیل فرٹیلٹی جو ہے اس کے ایگ کے معیار سے ہی ہوتی ہے. کیونکہ جبکہ عورت کے جو ایگ کی کوالٹی ہے وہ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ گرتی چلی جاتی ہے. ورنہ جتنی عمر اس کی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کے ایگ کی معیار خراب ہوتی چلی جائے گی. کچھ لوگوں کے اندر اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے اور بہت سارے معیارات ہیں کہ اگر ان کی جو ہے کوالٹی کیوں اچھی رہتی ہے اور کیا ہے گا. خیر، ہم ایک جنرل ریزرو ڈبیٹ کر رہے ہیں جب باتیں کر رہے ہیں یا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے. جبکہ عورت کی ایگ کی کوالٹی جو عمر کے ساتھ گر رہی ہے، تو اس اور ایک صحت مند غیر صحت مند ڈی این اے کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک غیر صحت مند بچہ. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر آپ بہت زیادہ تناؤ یا اسٹریس لیتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ تناؤ ہے، اسٹریس ہے، بلا وجہ کے آپ کے اوپر دباؤ پڑا ہوا ہے، چاہے وہ بچے کے حوالے سے ہے یا معاشی ہے، سیاسی ہے، گھریلو ہے، کچھ بھی ہو، آفس کا ہو، جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس تناؤ اور اسٹریس کو کم کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ اسٹریس جو ہے یہ آپ کی اووریز کو متاثر کر سکتا ہے، بلکہ کر نہیں سکتا کہنا چاہیے کہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ایوولوشن متاثر ہوگی. تناؤ کورٹیسول اور پرولیکٹین جیسے ہارمون پیدا کرتا ہے. جن خاتون کو بھی پرولیکٹین زیادہ ہو تو ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا اسٹریس لیول کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہارمون جو ہیں یہ انڈے کی پیداوار کے عمل میں مداخلت کرتے ہیں. یہ انڈے کو ایک تو پورا صحیح طریقے سے اس کو بننے نہیں دیتے ہیں، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر وہ نہیں کرتے، اور اوولوشن بھی اس میں نہیں ہو پاتی. اس لیے انڈے کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اپنے اسٹریس کو کم کرنا ہے. اسٹریس کم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں یوگا آج کل بہت زیادہ مشہور ہوا ہے. مراقبہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اگر ہم مراقبہ کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، لوگوں سے مل کر رہنا، اپنی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ سب جو ہے ساری سرگرمیاں جو ہے اسٹریس کو دور رکھ سکتی ہیں. باڈی جو ہے ہماری جو ہے ہمیں بہتر انڈے کے معیار کے لیے ایک نارمل بی ایم آئی چاہیے گا. بی ایم آئی یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس جو ہے، یہ ہمارا اپنا ویٹ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. زیادہ وزن والی لڑکی جو ہے اس کے جسم کا جو ہارمونل توازن ہے وہ بدل دیتا ہے گا. اس لیے ایوولوشن میں فرق پڑتا ہے، اور اسی لیے موٹاپے کا بانجپن اور انڈے کے معیار میں کمی کے ساتھ ساتھ گہرا تعلق ہے.
میں اکثر اس لیے پہلے بھی میں نے بہت دفعہ کہا ہوگا کہ جو خواتین جو ہیں اپنے، کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل اب بگڑ گیا ہے، ایک تو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہو گیا ہے، کام ہل کے کرنا نہیں ہے، ہر کام ریموٹ کے ذریعے ہوتا ہے، نوکروں کے ذریعے ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں یہ چیزیں بہت مسئلہ ہے۔ دوسرے ہمارا لائف اسٹائل میں کھانا پینا، ہمارا برگر، پیزا، کولڈ ڈرنک، پاستا، ہوٹل کے کھانے خوب دھڑا دھڑ ہم اس طریقے کی چیزیں کھا رہے ہیں جو ہمارے لائف اسٹائل کو بھی خراب کر رہے ہیں، ہماری ہیلتھ کو خراب کر رہے ہیں، اور جسم میں خراب کولیسٹرول بھی اس وجہ سے ہی بڑھ رہا ہے کہ ہم ورزش کرنے کی تو ہمیں عادتیں ویسے بھی نہیں ہیں، اور اگر کسی کو تو بہت چلتے ہیں، یہاں سے مسجد چلے گئے، خاتون کہتی ہیں ہم یہاں سے گول مارکیٹ چلے گئے یا کوئی مارکیٹ میں چلے گئے وہاں پہ، لیکن یہ روزمرہ کے حساب سے ہوتی ہے واک۔ واک ہم اس کو نہیں کہتے، گھر کے کام کاج میں جو ہے وہ ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ جاب والی خواتین تو اپنے جاب کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تو مستقل ہے، 8 گھنٹے 7 گھنٹے جو بھی کچھ ہے، تو اس طریقے سے جو ہے موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے انڈے کے معیار میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ماہرین نے حمل کے حصول کے لیے 18.5 سے 24.9 کے درمیان جو ہے نا بی ایم آئی تجویز کیا ہے۔ اب بی ایم آئی کہیں سے بھی اس کا کیلکولیٹر ڈھونڈ لیں اور کوشش کریں کہ خواتین کے لیے کہ وہ اپنا بی ایم آئی اچھا رکھیں۔ بہتر انڈے یا امپروو جو ایک کوالٹی کے لیے خون کے دباؤ کو بڑھانا۔ اچھا، خون کے دباؤ کو بڑھانا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنا بلڈ پریشر بڑھانا ہے گا، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جسم میں جو بھی ہمارے آرگنز کو جو بھی خوراک ملتی ہے تو وہ خوراک کیسے ملتی ہے؟ وہ خوراک جو ہے ہمارے بلڈ کے ذریعے جاتی ہے۔ ہم جو دوا کھاتے ہیں وہ باقاعدہ ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ خون میں شامل ہونے کے بعد وہ ہمارے سرکولیشن سے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں وہ دوا جاری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اووریز میں جو ہے آکسیجن سے بھرپور خون کا دباؤ انڈے کی اچھی صحت میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جسم میں خون کا بہاؤ جو خون کا کم ہو رہا ہے تو اس کی ایک اہم وجہ جو ہے پانی کی کمی ہے۔ اچھا، میں پانی کی کمی کے ساتھ صاف پانی کی کمی ہے۔ ہم لوگ آلودہ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں، صاف پانی بہرحال ہمارے جیسے ملکوں میں تو اور زیادہ قلت ہی ہے، لیکن ہم لوگ خود بھی پانی پکا کے یا کر کے پینے کو تیار بھی نہیں ہو رہے ہوتے، تو آر او پلانٹ والے، میں تو آر او پلانٹ والا پانی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اتنا مہنگا پانی کون خریدے، نیسلے ایکوا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوائیں کھانی ہے وہ ہزاروں لاکھوں روپے کی جو آپ دوائیں کھا جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے فیسیں ہیں، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم کم ہونے کی ایک اہم وجہ پانی کی بھی کمی ہے، لہذا کافی مقدار میں صاف پانی پینا انڈے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے خون کے بہاؤ کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب آپ یہ چیزیں زیادہ استعمال کریں گے، پھر آپ کی یوگا ہوگی، ایکسرسائز ہوگی، واک ہوگی، تو یہ بھی وہی صحت مند طریقہ ہے کہ جو جسم میں خون کی گردش کو بڑھائے گا۔ جب یہ چیزیں خون کی گردش آگے بڑھے گی تو ہمارے اووریز کو اچھا خون ملے گا، اچھا خون ملے گا تو وہ وہاں پہ ایگ کی کوالٹی کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ اچھا، یوگا کے بھی مختلف پوزز ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نیٹ کے اوپر نکال لیتے ہیں۔ لوٹس پوز ہے، چائلڈ پوز ہے، ایک لگائے ہوئے ہیرو کا پوز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو خواتین کو استعمال کرنا ہے۔ بیٹھے ہوئے آگے جھکنے والے پوز ہیں، یہ سب فرٹیلیٹی کے لیے بہت خاص فائدہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پوز ہیں سادہ ہیں اور آرام دہ ہیں، اور آپ کے اسٹریس کو بھی دور کرنے میں مدد دیں گے۔ مراقبہ بھی خاص طور سے بہت اچھی چیز ہے کہ مراقبے کے اندر آپ جائیں۔ اب مراقبہ کو نہ کریں، بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی ہم مراقبہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یوگا جو ہندوؤں کا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ نہ کریں، آپ سجدے طویل سجدے کریں، بہت زیادہ دیر سجدے میں رہیں، اللہ میاں سے مانگیں، سکون رہیں، مسجد میں بیٹھیں یا گھر کے کسی کونے میں بیٹھیں، لیکن اپنے آپ کو ذرا پرسکون رکھیں، اچھی سوچیں اپنے اندر لے کے آئیں۔ اچھا، فرٹیلٹی میں ڈائٹ کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے اسٹریس دور کر لیا، پانی ہم نے زیادہ پی لیا، تو پانی میں جوسز بھی شامل ہوتے ہیں کہ جوسز میں پھر وہی بات ہے کہ پورے سال کے حساب سے بتاتا ہوں کہ جی موسمبی ہے، کینو ہے، فروٹر ہے، خربوزہ، گرما، سردا، تربوز ہے، آم ہے، کیری کا شربت ہے۔ خواتین میں تو خاص طور سے فالسے تقریباً ختم ہی ہو گئے ہیں، فالسے ہیں، کیری کا شربت ہے، آلوچے ہیں آج کل، ان کو زیادہ استعمال کریں، یا چیزیں آپ کو ہائیڈریٹ بھی رکھیں گی۔ اچھا، دہی لسی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر اچھا دودھ مل جاتا ہے تو دہی لسی استعمال کریں۔ ستو، جو کہ ستو اس موسم میں بہت اچھا آپ کو فائدہ دے گا۔ اچھا، حاملہ ہونے کے لیے خوراک اور غذائیت کا خیال رکھنا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ صحت بخش اور متوازن غذائیں کافی مقدار میں غذائیت فراہم کرتی ہیں، جو کہ آپ کو ریپروڈکٹیو سسٹم کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں گی۔ ایسی غذائیں آپ کے ہارمونز کو اسٹیبل رکھتی ہیں، گردش کو بہتر بناتی ہیں،
ماہرین جو ہے نا وہ انڈے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ریمبو ڈائٹ ایک ہوتی ہے، میں وہ بھی ریمبو آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ریمبو ڈائٹ کیا ہوتی ہے، ریمبو ڈائٹ کا مشورہ دیتے ہیں۔ ریمبو ڈائٹ کا مطلب ہے کہ ایسی غذا جس میں رنگ برنگے پھل اور سبزیاں ہوں، مطلب ہر رنگ کے پھل ہوں، کہ اورنج بھی ہے، جیسے میں نے ابھی بہت سارے نام لیے تھے، تو کیونکہ اب جس کا ٹاپک آ گیا ہے تو اس میں پھر ہم خاص طور سے دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ غذائیں، وہ سبزیاں جو موسم کی موجود ہوں تقریباً سب کھائیں، یہ نہ ہو کہ نہیں یہ تو ہم نہیں کھاتے ہیں اور یہ نہیں کھاتے ہیں، تو جو تمام لازمی غذائیت جو کہ فرٹیلیٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں اس میں شامل ہیں۔ ان میں آئرن ہوتا ہے، فائبر ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، اچھی چکنائی ہے، سبزیاں، پروٹین، اچھا اچھی چکنائی اور خراب چکنائی کو آپ لوگ بہتر سمجھتے ہوں گے، تو سبزیاں ہیں، پروٹین، زیادہ چکنائی والی ڈیری ہے، وائٹامنس ہیں اور فولک ایسڈ ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ سارے ڈرائی فروٹس ہو سکتے ہیں گے، جس میں مونگ پھلی بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے، باقی آڑو کہہ رہا ہوں، اخروٹ ہے، بادام ہے، پستہ ہے، کاجو ہے۔ اب جیسا موسم ہو، یہ گرمیاں ختم ہوتی ہیں تو پھر وہی مونگ پھلیاں اور یہ سب شروع ہو جائیں گی، تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے اوپر عمل کرنا چاہیں گے۔ اچھا، سارے ڈرائی فروٹس ہو گئے، انجیر، کیریاں، پالسے، آلو بخارے، گاجر، ٹماٹر، بروکلی، بروکلی ایک بہت اچھی چیز ہے، پھلیاں، کینو، موسمبی، گریپ فروٹ جو ہے کیا کہتے ہیں چکوترا ہے، یہ سب کے سب ایک اچھی خوراک کی ڈائٹ میں شامل ہیں۔ جبکہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، سرخ گوشت ہے، بازاری کھانے تو بہت ہی برے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ لیں کہ اس طریقے کے کھانے وہ ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ، برگر، انرجی ڈرنک یا کولڈ ڈرنک، کوئی بھی چیز ہو، میدے سے بنی ہوئی افزیاں ہیں، باربیکیو ہے، باربیکیو والے کھانے خاص طور سے شکر اور شکر سے بنی ہوئی ڈشز، جتنے بھی شکر کا استعمال بند کریں۔ خواتین کو آج کل پولیسسٹک اووریز بہت زیادہ ہو رہی ہیں گی، اس میں بنیادی طور پر ہمیں جو ہے شکر کا استعمال بھی بند کرنا ہے، واک بھی کروانی ہے، اور بھی سی چیزیں ہیں۔ اچھا، دوسری چیز میں آپ کو ایک چیز اور یاد دلاتا جاؤں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بازاری کھانوں کی بات کری ہے، تو بازاری کھانوں کا ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ پچھلے چند مہینے پہلے کی شاید بات ہے، یا ہو سکتا ہے پچھلے سال کی بات ہو، ٹماٹر بہت زیادہ مہنگے ہو گئے تھے، مطلب ہمارے کراچی میں تو ٹماٹر 200، 250، 300 روپے کلو اچھا ٹماٹر مل رہا تھا۔ تو میں اپنے سبزی والے کے پاس گیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کوئی سستا ٹماٹر ہے؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا پودوں میں، مطلب اس کے بیج جو ہیں، سیڈز ہیں، پودوں میں لگاؤں گا، تو وہ گملے میں لگاؤں گا تاکہ پودے ملے۔ میری ایک عادت ہے کہ میں تھوڑے سی یہ گارڈننگ کا کام بھی کرتا ہوں، گھر میں نے چھت کے اوپر اپنے بہت سارے ایسی پھل سبزیاں لگا لیتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ لگے ہاں ہاں ٹماٹر ہیں، انہوں نے تقریباً ٹماٹر مجھے 100 روپے کلو دیا۔ تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا یار یہ تم 200، 250، 300 روپے کی ٹماٹر ہے، 100 روپے کلو کون سا ٹماٹر تم مجھے دے رہے ہو؟ یہ رکھا کہنے کہ نہیں وہ پکوان والے آتے ہیں نا، تو میں نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس میں سے انہوں نے مجھے دے دیا 1 کلو، خیر میں بغیر دے کے گھر لے آیا۔ میرے خیال ہے میں مغرب کے وقت لایا تھا اور عشاء کے بعد آج کو فون آ گیا، کہنے لگے یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا ٹماٹر سڑے میں بدبو آ رہی ہے۔ ارے میں نے کہا بھائی اٹھا کے اسے چھت پہ رکھ دو، میں صبح میں اب دیکھوں گا یہ رات میں۔ بعد میں انہوں نے دیکھا تو بھائی سفید ہی پھپھوند لگے ہوئے سب کچھ ہے، اور یہ وہ سب پکوان والے لے جاتے ہیں۔ یہ مطلب سوچیں کہ شادی بیاہوں میں جو آپ کھانے کھا رہے ہیں، لذیذ کھانے، ان کے اندر وہ ٹماٹر، وہ سبزی، بلکہ اس سے اگلے دن ہوا تو میں سے آلو پیاز ایک اور الگ دکان سے لیتا ہوں، اس کے بعد مرچیں، ادرک، دھنیا، لہسن بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی، وہ اس کو بتا رہا تھا کہ بھائی یہ ایسے ٹماٹر ملے مجھے، یہ بھی دکان کے دیکھیں میرے پاس مرچیں پڑی ہیں نا، سڑی ہوئی مرچیں، یہ پکوان والے آ کے ہم سے لے جائیں گے۔ اور میں نے کہا پکوان والے ایسی سڑی ہوئی مرچیں ڈالتے؟ کہتے ہیں اب دیکھے تو صحیح، ارے بھائی کیا ہے، کیڑے پڑے ہوئے ان میں، کالی ہو رہی ہیں، لیکن وہ پکوان والے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ کھانے کھاتے ہیں، اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے کھانے تو یہ آپ کو ہیلدی ہوں گے یا کیا ہے، بعد میں مسالے ڈال کے خوشنما کر کے آپ کو پیش کر دیے جاتے ہیں۔ خیر، تو ہم یہ ایک الگ ٹاپک پہ نکل گئے تھے، لیکن اچھی غذائیں بہرحال انفرٹیلٹی کی اس میں کیسے گزرتی ہوئی خواتین کے لیے بہت ضروری ہیں، تو اس میں یہ خراب غذائیں ہیں، بازار کی غذائیں، اس لیے میں ان کو بہت زیادہ منع کرتا ہوں۔ اسی طرح الکوہل ہے، سگریٹ ہے، پان ہے، تمباکو ہے، اس سے بھی خواتین دور رہیں، کیونکہ خواتین اگر خود بھی سگریٹ نہیں پی رہے ہیں تو فرض کرتے ہیں کہ جو ان کے میاں یا اور ان کے ابا یا بھائی بہن اور کوئی بھی سگریٹ پیتا ہے اور وہ اس کمرے میں موجود ہیں، تو اس کا جو دھواں ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے میاں کے لیے بھی نقصان دہ ہے جو پی رہا ہے، لیکن جو سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ ہوتی ہے وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ وہ اس کمرے میں تو کم سے کم وہ نہ رہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ قدرتی طور پر جو انڈے کی ہم کوالٹی کو بڑھانے کے لیے جو اور بھی غذائیں استعمال کرتے ہیں،
ان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے گری دار میوے، خشک میوے جو پروٹین، وائٹامن اور غذائی اجزاء کا بہترین ذریعہ ہے، سبز پتوں والی سبزیاں ہیں، اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ فولک ایسڈ اور وائٹامن سی کا بھی بہترین انتظام موجود ہوتا ہے۔ سیلینیم سے بھرپور سپر فوڈ جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت موجود ہے۔ دودھ کی مصنوعات ہو سکتی ہیں جس میں کیلشیم، اچھی چکنائی، وائٹامن ڈی مل سکتا ہے۔ پھلیاں ہیں یہ جو پروٹینز اور ان میں آئرن ہے۔ کدو کے بیج ہیں جو پمکن سیڈز ہیں، یہ زنک کا ایک بھرپور ذریعہ ہیں۔ جبکہ ہم بنانا، آج کل تو بہت اچھے بنانا کیلے آئے ہوئے ہیں، وٹامن B6 سے بھرپور ہیں۔ انڈے ہم استعمال کر سکتے ہیں، انڈے اومیگا 3 ہے، بس یہ دیکھ لیجیے گا کہ گرمی کیونکہ تھوڑی زیادہ ہے تو اس لیے تل کے بیج ہیں، یہ دارچینی ہے، دارچینی انسولین ریزسٹنس ہے۔ میٹھے آلو ہیں، وہ بیٹا کیروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو یہ سب غذائیں ہیں جو آپ کو بہت اچھا استعمال کرنے کی وہ ضرورت ہے گی، کیونکہ جبکہ نکوٹین جو ہے نا وہ انڈوں کے خلیوں سمیت جو ہے جسم کے خلیوں کے لیے بھی زہریلی ہوتی ہے۔ اسی طرح کیفین ہے، الکوہل کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تمام کیمیکل جو کپڑے اور برتن دھونے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں وہ بھی بانجپن پیدا کرتے ہیں۔ مطلب جو سرف وغیرہ ہے، آپ یہ سوچ لیں کہ جب ماسیاں سرف سے کپڑے دھوتی ہیں یا ہم نئے نئے ایک بڑھ کے ڈٹرجنٹ استعمال کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی پانی نہیں نکالتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سرف یا پاؤڈر یا ڈٹرجنٹ جو ہے وہ کپڑوں میں لگا رہتا ہے اور وہ آپ کی اسکن کے ذریعے آپ کے جسم میں واپس پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ وہ کتنے زہریلے اور کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ فیومیگیشن کے سے وابستہ ہیں، جن کی کیمیکل کی دکان ہے، مرد حضرات کی، اگر وہ خاتون ان کے کپڑے بھی دھوتی ہے تو وہ بانجپن کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو کیمیکل جو ہے اس کے کپڑوں کے اس کے دھونے کے ذریعے اس کے جسم میں پہنچ جائے گا۔ تو ممکنہ حد تک ان سب سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کنکلوژن کیا ہوا، مطلب ان جو ساری باتیں ہم کر رہے تھے پچھلے جو لاسٹ لیکچر میں بھی جو باتیں کر رہا تھا، تو ان سب باتوں کا مطلب یا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قدرتی طور پر ہمیں جو ہے انڈے کے معیار کو بڑھانے کے طریقوں میں صحت مند زندگی کی عادت بنا لینی چاہیے۔ صحت مند زندگی اسٹریس فری ہونی چاہیے، خوراک سے لے کر ورزش بھرپور، یعنی کہ اس میں ہمیں ناشتہ ہونا چاہیے، اسٹریس فری لائف ہو۔ یہ سب قدرتی طور پر انڈے کے معیار کو بہتر بنانے کا قدرتی ذریعہ ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا ریمبو ڈائٹ کا، جو سپر فوڈ کا استعمال ہے ان خواتین کے لیے حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں جو فرٹیلیٹی کا شکار ہیں اور برسوں سے دوائیوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ جو بھی خواتین دوائیوں کا زیادہ استعمال کر رہی ہیں، خاص طور سے کرومٹ وغیرہ، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے، جو دواؤں کی وجہ سے بھی ان کو انفرٹیلیٹی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر بھی آنکھیں بند کر کے، ہر ڈاکٹر کو تو نہیں پتا کتنے دن کھلانی ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر ہیں مہینہ بھر کھلائے جا رہے ہیں، اب تو گلی محلے میں ہر شخص کو پتہ چل گیا ہے کہ انفرٹیلیٹی کا کام ہے، اس میں بڑا مزہ ہے، تو انجانے کے اندر وہ خاتون کو اور زیادہ برباد کر رہی ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ جی ٹھیک ہے، کرومٹ اچھی چیز ہے، لیکن اس کی زیادتی کے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا، کسی بھی لائف اسٹائل پہ کوئی بھی ڈاکٹر، مطلب آپ کسی بھی ڈاکٹر کو جو خود گائنیکولوجسٹ ہو، کتنا بڑا ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، ہومیوپیتھ ہو، مطلب 99% تو یہی ہے، کوئی ایک آدھ اگر کہے کہ نہیں جی ہم بتاتے ہیں یا ہم اس کے ڈائٹ میں کرتے ہیں، جہاں پہ ڈاکٹر فاطمہ ہوتی ہیں گی جو کہ ڈائٹ کے حوالے سے اور نیوٹریشنسٹ ہیں، تو وہ تو کم سے کم بتاتی ہیں بہت ساری چیزیں، کیونکہ وہ ان کے فیلڈ یہ ہے۔ لیکن ہمارے ڈاکٹر زحمت نہیں کرتا، یا کوئی بھی کہ جی آپ کسی نیوٹریشنسٹ سے بات کر لیں یا خود ہی سیکھ لیں ان چیزوں کو، لوگوں کو ان کا لائف اسٹائل کے حوالے سے یہ نہیں بتاتے کہ ان کو کیا استعمال کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لازمی چیز ہے کہ ان سب کے اس بارے میں اسٹڈی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خوراک کا، لائف اسٹائل کا بھی اس پہ کوئی دخل ہے۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے یہ نسخہ جو ہے دونوں کو کھلا دیں 30 دن، اور یہ والا جو ہے 15 دن کھلا دیں، اور یہ 6 مہینے کھلا دیں، بچہ ہو جائے گا۔ بھائی بچہ ایسے نہیں ہو جاتا، بہت ساری محنت اس پہ کرنی پڑتی ہے، بہت ساری اسٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ تو اب آپ اسٹڈی کے اوپر یہ دیکھیں کہ سب کچھ کھاؤ، ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں یہ۔ اچھا، یہ غلط پریکٹس ہے جو کہ علاج یا فطرت کے یعنی کہ جو خلاف ہے، کہ اگر ہم صبح کی واک بتائیں، دیگر تناؤ سے نجات دینے والی سرگرمیاں بھی اس میں مدد کر سکتی ہیں۔ میں جب سے مطلب یہ کہ جو اشفاق میموریل فرٹیلیٹی کلینک ہے، اکثر میرا اپنے ایڈ بھی میں نے اس کے اوپر لگاتا رہتا ہوں۔ جب ہم شروع میں جو تھا اس کے بارے میں، مطلب اس کو میرا خیال ہے کہ میرے دادا نے بھی اس کو جب شروع کیا تھا تو آج 100 سال سے تو زیادہ ہو ہی چکے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تقریباً 20 سال یا سے کم، زیادہ کم ٹائم ہوا ہوگا،
जो खास तौर से इसमें इनफर्टिलिटी का जो शुरू किया है कि जो माओं के ख्वाबों को ताबीर देने के लिए सरगर्म है, वो माएँ जो अपनी बाहों में अपने बच्चों को लेने के लिए पुरउम्मीद है। मतलब ये बड़े अजीब किस्म के डायलॉग हैं, लेकिन इन डायलॉग्स के अंदर ये है कि हम यही चाहते हैं कि इन लोगों को, बल्कि मैंने अभी एक ऐड देखा था, उस ऐड के अंदर बड़ा अच्छा वो लिखा था कि फादर डे मुबारक हो, इंशाल्लाह अगले फादर डे पर आप भी अपने बच्चे को अपनी गोद में लें। इस टाइप की बहुत सारे वो थे इसमें अल्फाज। तो बात यह है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी वो हैं, अगर हम इन चीज़ों को पढ़ लें तो अल्लाह पाक का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं और असातिज़ा की मेहनत भी है इसके अंदर कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। और बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में राब्ता कर रहे होते हैं, क्योंकि जदीद नॉलेज जब तक आप हासिल नहीं करेंगे, हमने भी क्या किया है, हमने कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे, हमने सिर्फ स्टडी की है। जदीद नॉलेज है जो अमल की बारीक पेचीदगियों को हमने समझने की कोशिश की है, जदीद तहकीकात से हमने मदद ली है कि जी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एलोपैथिक वाले कर क्या रहे हैं, इसके ऊपर है जो और डॉक्टर्स जो हैं इसको किस तरीके से किन चीज़ों को उसमें कंट्रोल करना पड़ता है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी हमें इस महारत का हासिल करने का हल बनाया है कि हमें पता चले कि हमें कौन से टेस्ट है, कब कराने हैं, क्या करने हैं। बहुत सारे टेस्ट अभी भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि कभी भी कि हमने इसको मुकम्मल तौर पर अब हम सब हमारे कंट्रोल में है और आप आएँ और माँ और बाप बने और कोई मसला ही नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, वाक़ई अल्लाह की देन है। अल्लाह पाक ने कहा है मैं जिसे चाहे बेटा दूँ, जिसे चाहे बेटी दूँ और जिसे चाहूँ बे औलाद रखूँ। तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमने एक स्टडी करी है, तो हम कम से कम जिस तरह लोग बीमारी का इलाज करते हैं कि भई ये बीमार है तो इसको क्या करना है, सबको पता है कि बुखार होगा तो हमें पैनाडोल देना है या ब्रोफीन देना है, और अगर उसको डेंगू हो जाए तो हमने उसको फिर ब्रोफीन या पोन्स्टॉन टाइप की चीज़ें नहीं देनी है, हमने सिर्फ पैनाडोल पे गुजारा करना है, हमने उसे हाइड्रेट रखना है। जिनको नहीं पता होता वो कहते हैं इससे क्या होता है, पपीते के पत्ते खिला-खिला के उसको डिहाइड्रेट कर रहे होते हैं। तो यही सब कुछ इसके अंदर है। तो अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज़्यादा मौका दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने तौर पे भी, और बाकायदा जो हमारी आजकल की जदीद साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उससे भी मुस्तकिल सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक छोटा-सा लेक्चर था लोगों के लिए कि आप भी स्टडी करें, पढ़ें और फिर पढ़ने के बाद करें बजाए इसके कि आप नुस्ख़ों की तलाश में रहें। कि जी ये नुस्ख़ा जो है ये सबसे अच्छा है, बस ये खिला दिया तो माँ बनी गई, ये बाप बनी गए, ऐसा नहीं हो सकता। खराबी क्या है, पहले खराबी ढूँढें। मैं पहले भी 1-2 शेर पढ़ा था जो हमारे क्लिनिक में हमारे दादा ने लिख के लगवाया था कि शिफ़ा इलाज से मुमकिन ना दवा से मुमकिन, शिफ़ा इलाज से मुमकिन ना दवा से मुमकिन है, मगर शाफ़ी मुतलक़ की अता से मुमकिन। लुत्फ़े बारी है जो तशख़ीस मर्ज़ हो जाए, फिर शिफ़ा पानी से मुमकिन है, हवा से मुमकिन। अब देखें कि मैंने इसके अंदर भी कि जो चीज़ें हैं कि अगर हमें पता चल गया कि इनफर्टिलिटी के लिए क्या है, तो हवा से मुमकिन है कि अब हवा फ्रेश एयर के अंदर है, आप घूमने जा रहे हैं, बाहर निकले, ताज़ा हवा में साँस लें, पानी पिएँ। तो ये बहुत सारी तो एग की क्वालिटी इसमें भी बेहतर हो सकती है। ये मर्दों के लिए भी यही है कि वो अपने एग की क्वालिटी को इस मामले वो सॉरी अपने स्पर्म की क्वालिटी को मर्द हज़रात जो है वो बेहतर कर सकते हैं। यही ख़वातीन के लिए भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकरम।